السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ وینیزویلا کی بات کرتے ہیں آج، کیونکہ وینیزویلا ساؤتھ امریکا کا ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے جس کے ساتھ پولیٹیکل کانفلکٹس رہا ہے یو ایس کا، اور جو مڈورو ان کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہار اور ان کے خلاف مہمات بھی بہت ساری جو ہے نا یو ایس کے اندر سے چلتی رہی ہیں کہ ان کو کسی طرح ان کی حکومت کو ٹاپل کر لیا جائے، لیکن مڈورو نے ریزسٹ کیا۔ میں تھوڑی سی اس کو آپ کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گی، لیکن پہلے یہ جو آئل پرائس نے یہ جو نیوز نکالی ہے کہ ٹرمپ ارج ٹو میک آئل فار مائیگرنٹس وینیزویلا ڈیل، یعنی ٹرمپ کے الیکٹ ہونے کے بعد آلدو کہ جو پہلی ٹرمپ کی پریزیڈنسی تھی اس میں بھی، اور پھر بائیڈن کے آنے کے بعد بھی، یعنی مڈورو کے خلاف کافی مہم بازی ہوتی رہی ہے، اس کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اب جب کہ ٹرمپ دوبارہ سے الیکٹ ہو گیا اور اس کی کیبنٹ میں نئے نئے منسٹرز جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ وینیزویلا پہ اور مڈورو پہ میکسیمم پریشر کیمپین جو کہ اس سے پہلے چلتی رہی ہے یو ایس کی طرف سے اس کو چلائیں، اس کے بدلے آپ ایسا کرو کہ آپ وینیزویلا کے ساتھ جو ہے نا آئل کی ڈیل کر لو، کیونکہ وینیزویلا کے ساتھ جب سے وینیزویلا کے اوپر سینکشنز لگائی گئی ہیں یو ایس کی طرف سے کہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ وینیزویلا کا آئل نہیں خرید سکتی، یو ایس وینیزویلا کا آئل نہیں خرید سکتا، تو تب سے کیا ہوا ہے کہ چائنا اور رشیا اور دوسرے ایسٹرن کنٹریز نے بہت اس بات کا فائدہ اٹھایا اور بہت سستا تیل وینیزویلا سے نکل کے چائنا کے لیے جا رہا ہے، اور دیگر جو ایسٹرن کنٹریز ہیں جہاں پر ایک آپشن کھل گئی ہے کہ مہنگے تیل لینے کے بجائے ایک سستا تیل آپ خرید لیں۔ تو اس چیز کو سمجھ رہے ہیں وہاں کے جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کی سینکشن لگا کے خود یو ایس کو ہی نقصان ہوا ہے، اس سے بہتر کیوں نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ایسی ڈیل کر لیں وینیزویلا کے ساتھ کہ وہ اپنا سستا جو آئل ہے وہ ہمیں ہی کیوں نہ بیچنا شروع کر دے۔ سو یہ سب کچھ ہوگا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہ رہی ہوں، اور یہ اس پکچر میں آپ کو ہوگو چاویز نظر آ رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی ریولوشنس قسم کے لیڈر تھے، جو کہ وینیزویلا کے پریزیڈنٹ رہے بہت سال، اور یہ جو مڈورو ہیں ان کے ساتھ ہی جن کی تصویر ہے یہ ان کے وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کرتے رہے، ان کی پوری پولیٹیکل جو ہسٹری ہے ان کی جرنی ہے اس کے اندر ان کا ساتھ رہا، اور جب ہوگو چاویز جو ہے وہ آج سے 10-12 سال پہلے کینسر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، تو فوری طور پہ مڈورو نے ان کی جگہ لے لی، اور وہی پالیسیز، سوشلسٹ پالیسیز اور پیپل فرینڈلی پالیسیز جو کہ چاویز لانا چاہ رہے تھے۔ اور چاویز کی ایک خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے پورے ساؤتھ امریکہ کے کانٹیننٹ کے اندر ایک سٹرگل کو شروع کیا اور اپنے ساتھ تمام ساؤتھ امریکن کنٹریز کے لیڈرز کو ملانے کی کوشش کی اس بات کے لیے کہ یو ایس کے جو انٹرسٹ ہیں اور جو ایک ان کی پالیسی ہے کہ پورے ساؤتھ امریکہ میں تمام جو کنٹریز ہیں وہ ان میں یو ایس کے فرینڈلی اور یو ایس کے پپٹ گورنمنٹس ہی ہمیشہ کام کریں گی اور یو ایس کے جو انٹرسٹ ہیں ان کا خیال رکھیں گی، اور اس کی وجہ سے نارتھ امریکہ ہمیشہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا، اور ساؤتھ امریکہ کے جو کنٹریز ہیں وہ غریب سے غریب ہمیشہ ہوتے چلے گئے۔ اور ہوگو چاویز نے جب اپنا سوشلسٹ فلسفی اس کو جب ایمبریس کر لیا تو پھر اس نے اپنے ملک کے لوگوں کے لیے مطلب سوشل پروگرامز لانے شروع کر دی، اور بہت مطلب اس کے لوگوں کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہاں کا بہت بہتر ہونا شروع ہو گیا، اور لیکن اس کی وجہ سے یو ایس جو ہے اس کا بہت ہی دشمن بن گیا، اور ایون یورپ کے جو اور ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ان کے دشمن بن گئے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ آلدو کہ کالونیل ایرا تو ختم ہو گیا لیکن کالونیل ماسٹرز کے جانے کے بعد بھی یہاں پر ہمیشہ کیونکہ پاپٹ رجیمز کو انسٹال کیا جاتا تھا تو یہ یہاں پر انہی کی جو انٹرسٹ ہے ان کا خیال رکھا جاتا تھا، جو کہ اب کچھ دہائیوں سے جو ہے وہ یہ بالکل اس کو پنک ٹائڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ پنک ٹائڈ جب سے ساؤتھ امریکہ میں آئی ہے تب سے کیا ہوا ہے کہ تمام جو گورنمنٹس ان ممالک کی ہیں وہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے اوپر زیادہ توجہ دے رہی ہیں، اور یو ایس کے جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور جن کے آئل کے اور باقی منرل ریسورسز کی جو مائننگ کی کمپنیز ہیں ان کو وہاں سے ایک ایک کر کے نکال دیا گیا ہے۔ سو یہ ہسٹری جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور ہوگو چاویز کا جو ہے چلے جانا دنیا سے یہ ایک ایسا مطلب ٹپنگ پوائنٹ تھا جس کے بعد یو ایس نے سمجھا کہ ہاں اب ہوگو چاویز جو ہے وہ تو چلا گیا ہے، اور اسی نے ان سب لیڈرز کو جو ہے نا اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا، اور ایک پین ساؤتھ امریکن تھنکنگ جو ہے وہ اس نے کریٹ کی ہوئی تھی، تو اب یہ جو چلا گیا تو اب مڈورو کو کسی طرح سے جلد اگر اس سے ہم جان چھڑا دیں تو ہم اس پنک ٹائپ کو ریسیڈ کرنے میں یا واپس جانے پہ مجبور کر دیں گے۔ سو یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے ان کی، اور یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک چارٹ دکھا رہی ہوں جس میں وینیزویلا کا ایئر بائی ایئر جی ڈی پی ہے۔ 2013 تک ہوگو چاویز زندہ رہے، اس کے بعد ان کی جگہ لے لی مڈورو نے، اور وہ بھی ان کی بالکل سیم پالیسیز جو ہیں وہ انہوں نے فالو اپ ان کو کیا۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ 2012 2013 اس میں
GDP جو ہے وینزویلا کا وہ کافی ہائی رہا. لیکن 2015 اور 16 تک آتے آتے US نے ایک کیمپین شروع کر دی ماڈورو کے خلاف, وینزویلا کے خلاف. ان کی آئل جو ایکسٹریکشن کمپنیز US کی جو وہاں پہ موجود تھیں اور آئل خرید رہی تھیں اور نکال بھی رہی تھیں, ان سب کے اوپر بھی سینکشنز لگا دیے گئے ایک دم سے. جو وینزویلا کا سب سے بڑا نیچرل ریسورس تھی آئل, کیونکہ وہ دنیا کا ایک بڑا ترین آئل ایکسپورٹر ہے, تو وہ جب اس کے آئل کے اوپر ہی ساری سینکشن لگ گئی اور ان کا آئل خریدنے والا US اور یورپین ممالک ہی تھے, تو ایک دم سے ان کے GDP جو ہے نا وہ بہت نیچے چلا گیا. اور ظاہر جب GDP نیچے جاتا ہے, جب ریونیوز ختم ہوتے ہیں, تو پھر سوشل جو پروگرامز چلایا جا رہے تھے وینزویلا کے اندر ماڈورو کی طرف سے اور اس سے پہلے ہوگو چاویز کی طرف سے, وہ سب کے سب جو ہے نا وہ ڈیجاپٹائز ہو گئے. اور ایک دم سے یہ جو ملک ہے یہ ایک دم سے کرائسس میں چلا گیا, اور یہاں پر مطلب لائک ایک پاورٹی کی لہر آ گئی, ایک بہت ہی سوشل انسٹیبلٹی کی لہر آ گئی. اور اس کے اوپر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ویسٹرن میڈیا کی طرف سے کہ ماڈورو کی جو بھی پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ ملک جو ہے نا وہ انحطاط کا شکار ہو گیا اور مفلسی یہاں پہ پھیل گئی ہے. اور واقعی مفلسی پھیل گئی تھی, لیکن وہ اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ماڈورو کے خلاف کیمپین کرنا اور وینزویلا کے اوپر بے انتہا مختلف قسم کی سینکشنز لگا دینا, کیونکہ اس سے پہلے زیادہ جو پرسنٹیج آف ٹریڈ ہے وینزویلا کی وہ US کے ساتھ اور نارتھ امریکن کنٹریز کے ساتھ ہی چل رہی تھی. لیکن اب اس کے بعد آہستہ آہستہ ماڈورو نے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد اس نے اپنے جو بائرز ہیں وہ اس نے چینج کیے, اس نے چائنا کے ساتھ بہت زیادہ بڑھا دی اپنی آئل کی ٹریڈ, اور اس کے علاوہ بھی اس نے پارٹنرز ڈھونڈے, اپنے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی. اور پھر آہستہ آہستہ اب چلتے چلتے اس کی جو GDP ہے, اس کی جو ملک کے حالات وہ اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک اور چارٹ سے بھی یہی آپ کو پتہ چلے گا کہ 2004 میں تقریباً جب چاویز نے اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرنی شروع کی, اور تو کتنی تیزی سے اس کا GDP اس ملک کا اوپر آیا, اور یہ میکسیمم پیک پہ 2013 میں آپ کو دکھ رہا ہے اور 12 میں دکھ رہا ہے. اس کے بعد ماڈورو آ گیا اور اس کے بعد سینکشنز کا سلسلہ شروع ہوتا چلا گیا, اور اس کے بعد ایک دم سے ڈکلائن آ گیا اس کے GDP میں, اور 2019 میں جا کر بالکل مطلب بہت ہی نیچے چلا گیا اس کا GDP. اب کچھ سالوں میں جب کہ اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کی, اپنی ٹریڈ کو ڈائیورسفائی کیا ہے ماڈورو نے, تو اس کی تھوڑا بہت امپروومنٹ آنا شروع ہو گئی ہے. سو یہ چیز چل رہی ہے. اب جبکہ ماڈورو نے وہی سٹانس جو کہ ہوگو چاویز نے قائم رکھا تھا اس کو بھی قائم رکھا ہے, اور پھر ساؤتھ امریکن لیڈرشپ کے ساتھ جو چاویز کی ایک لیگسی تھی ان کو اکٹھے رکھنا, ان کو پین ساؤتھ امریکن ایک آئیڈیلزم کے اندر لے کر آنا, اور پورے ساؤتھ امریکہ میں US کے خلاف مطلب اقدامات کرنا, ان کے انٹرسٹ اور یورپین انٹرسٹ کو وہاں سے نکالنا, یہ چیز قائم رکھی ہے ہوگو چاویز نے, جس کی وجہ سے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ US کی طرف سے جو کیمپینز چلی چاویز کے خلاف, اس میں سب سے پہلے تو جب ٹرمپ کا پچھلا ٹینیور تھا اس میں جوان گوائیڈو جو کہ ایک ان نون سے قسم کے پولیٹیشین تھے وینزویلا کے اندر, ان کو اٹھایا گیا, ان کو US نے بہت زیادہ پمپ کیا. اور جوان نے جب الیکشنز ہوئی اس وقت 2019 میں وینزویلا کے اندر, تو اس وقت اس نے کلیم کیا کہ یہ ساری الیکشنز جو ہے نا یہ ریگڈ ہے, اور اصل میں جیتا ہوں اور میں ہی وینزویلا کا اصل پریزیڈنٹ ہوں. اور اس وقت US نے کیا کیا کہ جوان گوائیڈو کو انہوں نے تسلیم کر لیا, اور ان کے ساتھ ساتھ یورپ کے جو دیگر کنٹریز ہیں, برٹن ہو گیا, جرمنی, فرانس وغیرہ, ان سب نے فوری طور پہ کلیم کیا کہ ہاں جوان گوائیڈو جو ہے یہی وینزویلا کا اصل پریزیڈنٹ ہے, اور ماڈورو نے بے ایمانی کر کے رگ کر کے الیکشنز جیتے ہیں. اور ایون جوان گوائیڈو کو یہ جو ایگزائل کر کے یورپ کے کسی ملک میں, غالباً اسپین میں یا کسی ملک میں چلا گیا تھا, وہاں پر اس کی ایک ایگزائل میں پوری اس کی پارلیمنٹ بنوائی گئی اور پوری اس کی اسمبلی بنائی گئی, جہاں پر اس نے ان ایگزائل ایک حکومت چلانا شروع ہو گیا وینزویلا کے خلاف, جس کا سارا مقابلہ جو ہے نا پورے پریشر سینکشنز کی ایک یلغار وینزویلا کے خلاف شروع کر دی گئی, اس سب کا مقابلہ کیا ماڈورو نے, اور وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا. ملک کے اندر بھی اس کے خلاف لائک بہت ساری یعنی قتل کی لائک اس کی یہ دیکھیں 2024 میں بھی ابھی تک آتے آتے بھی US کے نے ایک پلاٹ کیا تھا, CIA نے ایک پلاٹ کیا تھا وینزویلا میں ماڈورو کو قتل کرنے کے بارے میں, جس کے بارے میں ماڈورو نے اعلان کیا تھا کہ وہاں پر کچھ لوگ اسپین کے اور کچھ وینزویلا کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے ماڈورو کو قتل کرنے کی ایک اسکیم بنائی گئی. اور اس کے علاوہ بھی ایسی اسکیمز بنتی چل رہی ہیں, اور ماڈورو کو ہر طریقے سے اس سے جان چھڑانے کی مختلف کوششیں US کی طرف سے ہوتی
رہی ہیں, لیکن وہ سب ابھی تک ناکام رہی ہیں, اور بہت سارے پروٹیسٹ کے سلسلے, بہت سارے اور طریقوں سے بھی, اور ملٹری کو کروانے کی کوششیں بھی کی گئی ہیں وینیزویلا کے اندر, لیکن تمام ہی جو طریقے ہیں وہ ناکام ہو گئے. اور مڈورو کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے وینیزویلا میں, اور لوگوں کا اس کے ساتھ محبت اور لوگوں کا اس کے ساتھ جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے وینیزویلا میں مڈورو کی حکومت قائم ہے. جوان گوائیڈو جو ہے یہ تو ایگزائل ہو کر اس وقت یو ایس کے اسٹیٹ فلوریڈا کے اندر مقیم ہے, اور وہاں سے بیٹھ کر وہ مطلب یو ایس کے اشاروں کا انتظار کر رہے کہ کب اس کے لیے دوبارہ کوئی ایکٹ پلان کیا جائے گا. لیکن اتنے عرصے میں جو وینیزویلا کے اندر موجود ہیں اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا, وہ ابھی موجود ہیں وینیزویلا کے اندر ہی, اور وہ کبھی مطلب چھپ بھی جاتی ہیں, کبھی سامنے بھی آ جاتی ہیں, اور انہوں نے بیانات وہ دیتی رہتی ہیں کہ وینیزویلا کی جو اصل لیڈر ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں ہوں, اور یہ کہ مڈورو جو ہے ہی از ویکر دین ایور, اس طرح کی باتیں ان کی طرف سے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر ہر طریقے سے مڈورو کے خلاف کیمپینز جو ہے نا وہ چلتی ہی رہتی ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ نیوز دکھاتی ہوں, یہ کچھ 1-2 مہینے پہلے کہ اسپین نے بھی ایک کامنٹ دیا مڈورو کے خلاف کہ وہ ایک ڈکٹیٹرشپ چلا رہا ہے. سو اس سے تھوڑا سا آپ کو یہ اندازہ ملتا ہے کہ مڈورو کے خلاف اور وینیزویلا کے خلاف اور ان وینیزویلا کی چلائی ہوئی پنک ٹائڈ کے خلاف جو بہت بڑی کوششیں ہیں وہ صرف یو ایس کی طرف سے نہیں ہو رہی, بلکہ پورے ویسٹرن جو کیمپ ہے جس میں پورا یورپ شامل ہوتا ہے اور نارتھ امریکہ کے دوسرے کنٹریز بھی شامل ہوتے ہیں, وہ سب کی طرف سے ایک بہت ہی بھرپور جو ہے. آپ اسپین کو دیکھ لیں کہ بظاہر وہ لگتا ہے کہ ایک نیوٹرل سا کنٹری ہے اور گلوبل پالیٹکس میں اس کا کچھ زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا, لیکن آپ دیکھیں کہ گوائیڈو کو جو پناہ ملتی ہے وہ بھی اسپین میں ملتی ہے, جو بھی ساؤتھ امریکن لیڈرشپ ہوتی ہے جس کو وہاں پہ کوئی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو پناہ اسائلم ملتا ہے اسپین میں, اور یہیں سے موومنٹ چلتی ہیں ان لوگوں کے خلاف جو کہ ان کے ان فیوریٹ لیڈرز ہوتے ہیں ساؤتھ امریکہ کے اندر. اور میں آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہ رہی ہوں اس کی پلیسمنٹ. وینیزویلا یہ اوپر آپ کو ساؤتھ امریکہ دکھ رہا ہے, اور یہ سینٹرل امریکہ کے یہ اسٹیٹس ہیں جو آئلینڈ اسٹیٹس ہیں آلموسٹ, اور پھر یہ آپ کو ساؤتھ امریکہ کا جو ٹاپ پہ کنٹری دکھ رہا ہے یہ وینیزویلا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لینڈ وائز کتنا بڑا کنٹری ہے وینیزویلا, اور کولمبیا بہت بڑا کنٹری ہے اس کا نیبر, اور نیچے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا برازیل ہے جو کہ اس پورے کانٹیننٹ کو آلموسٹ کور کر لیتا ہے, اور ایمیزون ریور اور ایمیزون فارسٹ اسی کے اندر ہے. بہرحال یہ ہے وینیزویلا جس کی بات ہو رہی ہے, اور اس کنٹری نے ایک بہت بڑی ہسٹری بنائی ہے اپنے لیے کہ اس نے یہ پنک ٹائڈ کو سٹارٹ کیا. ہوگو چاویز ایک ایسا لیڈر اس کانٹیننٹ میں آیا جس نے اس پورے کانٹیننٹ کی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو ایک تھوڑا سا دکھانا چاہ رہی ہوں, کلپ دکھانا چاہ رہی ہوں ایک میں آپ کو, جو کہ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی جو الیکشن کیمپین کے بیچ میں بہت ساری باتیں کی ہیں, اور وینیزویلا کے بارے میں بھی انہوں نے باتیں کی, اور بڑی انٹرسٹنگ ہے, میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں اور اس پہ بھی کچھ ہم کمنٹ. Venezuela was the wealthiest nation by far in South America. But years of socialist rule have brought this once thriving nation to the brink of ruin. That's where it is today. The tyrannical socialist government nationalized private industries and took over private businesses. They engaged in massive wealth confiscation, shut down free markets, suppressed free speech, and set up a relentless propaganda machine, rigged elections, used the government to persecute their political opponents, and destroyed the impartial rule of law. In other words, the socialists have done in Venezuela all of the same things that socialists, communists, totalitarians have done everywhere that they've had a chance to rule. The results have been catastrophic. Almost 90% of Venezuelans now live in poverty. In 2018, hyperinflation in Venezuela exceeded 1,000,000%. Crippling shortages of food and medicine. یہ اس کی اسپیچ میں اس نے تمام جو ہے نا نیگیٹو باتیں وینیزویلا کے خلاف کرتا رہا ہے, اور بیکاز یہ وہی بندہ ہے جس نے پہلے اپنے پچھلی ٹرم میں مڈورو کو کی جو گورنمنٹ اس کو ٹاپل کرنے کی پوری کوشش کی, اینڈ ہی از لائک
سوشلزم کے اندر جو پیپل فرینڈلی پالیسیز ہوتی ہیں جو کہ پیپل سینٹرک ایک جو اصل روح ہے ڈیموکریسی کی وہ روح جو ہے نا سوشلسٹ پالیسیز کے اندر فالو ہوتی ہیں. اور کیپٹلسٹ جو پالیسیز ہیں کیپٹلسٹ جو تھنکنگ ہے وہ ہمیشہ اپنے عوام اور دنیا کی تمام پاپولیشنس کا انحطاط کرنا ان کو ایکسپلائٹ کرنا یہ سب کچھ کیپٹلزم کا وتیرہ ہوتا ہے. لیکن ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے وہ بالکل اپنے تمام جو نیگیٹو چیزیں جو کہ کیپٹلزم لے کر آتا ہے اس کا الزام یہ سوشلزم کے اوپر اور ماڈورو کے اوپر اور وینیزویلا کے اوپر لگا رہا ہے. سو دس از دا یو ایس کیمپین. اور اسی ٹرمپ سے اب کیا امید ہے کہ کیا وہ اب آنے کے بعد دوبارہ سے ماڈورو کے خلاف کوئی بہت ہی شدید قسم کی کیمپین تو نہیں شروع کر دے گا. اور یہ نیوز جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے سب سے پہلے کہ ٹرمپ کی ہی جو کیبنٹ کے کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرانے والے طریقے ابھی ہمیں نہیں کرنے چاہیے بلکہ ہمیں ماڈورو کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. میکسیمم پریشر کیمپین اس دفعہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں اس کے ساتھ کوئی ڈیل سٹرائک کر لینی چاہیے جس میں ہم کیونکہ یو ایس کا فائدہ اسی چیز میں کہ وہاں سے سستا تیل اب ہم خریدیں. اب دیکھنے کی بات ہے کہ جس ماڈورو کے خلاف آپ نے اتنی بڑی بڑی کیمپینز کی جب آپ نے پوری دنیا میں پورے ویسٹ کے اندر اس سے اتنا بڑا پروپیگنڈا اتنا بڑا کیمپینز جو ہیں اس آدمی کے خلاف آپ نے کی ہیں تو اب آپ کو جب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم اس سے دوستی کر لیں تو کیا اس وقت ماڈورو جو ہے وہ ریڈی ہوگا کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی ڈیل سٹرائک کر لے. بلکہ کیا اتنے عرصے میں اس نے نئے فرینڈس نہیں ڈھونڈ لیے ان دا فارم آف رشیا ان دا فارم آف چائنا ان دا فارم آف ایران جو کہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ان کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں BRI کے پروجیکٹس کرنا چاہ رہے ہیں ان کا سارا آئل خریدنا چاہ رہے ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی جو پنک ٹائڈ کی جو اسٹریٹجی ہے اور آئیڈیلزم ہے اس کو وہ لوگ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم لوگوں کو یو ایس کے انٹرسٹ جو ہے نا یہاں سے نکال دینے چاہیے کیونکہ یو ایس نے جو ہے نا اتنی صدیوں سے جو ہے نا وہ تم لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا. سو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا کہ بھئی ماڈورو کی کیا پالیسیز ہوتی ہیں اور وہ کتنا اسٹرینتھ شو کر پاتا ہے یو ایس کے خلاف.